السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم بخت، اس کی رائٹر ہیں مہرور نساء شاہ میر۔ تو آج ہم اس کے ایپیسوڈ 4 کا آغاز کرتے ہیں۔ ہارون صبح تک تو آنے کو تیار تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اس نے مہر کو کال کر کے آنے سے منع کر دیا تھا۔ حسن دادا کے ساتھ رکا تھا۔ فروہ بیگم اور حسینہ بیگم کو خاندان میں ایک شادی پہ جانا تھا۔ مہر بری طرح بور ہو رہی تھی جب اس نے سفیر کو اپنی جانب آتا دیکھا۔ وہ سانس روک کے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دل کا مالک بن سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کے کیوں دل بے اختیار سا ہو جاتا تھا؟ کیوں اس کے مخاطب نہ کرنے پر دل اداس ہو جاتا تھا؟ یہاں کیوں بیٹھی اکیلی بور ہو جاؤ گی؟ سفیر کی آواز اس کو حواسوں میں لائی تھی۔ میں سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی بور ہوتی ہوں، اسی لیے یہاں آ گئی، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ سفیر اب اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اچھا، سب کے ساتھ بیٹھ کے بھلا کون بور ہوتا ہے؟ اس نے استفسار کیا تھا۔ انسان کو خوش ہونے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس کا دل خوش ہے تو وہ ایک ویران جنگل یا پھر کسی اکیلے کمرے میں بھی خوش ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا دل اداس ہو تو یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ لوگ، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ مہر ٹیبل کے کونے کو ناخن سے کھرچتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وہ اسٹیج پہ بیٹھی حالے کو دیکھتا بول رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے پاس ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کو تب سن سکتا ہے جب آپ کا دل بوجھل ہو۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ایک حادثے میں اس کے بچپن کے دوست کی موت ہو گئی تھی اور حالے نے اس کو سنا تھا۔ ان دونوں کی بچپن کی شرارتیں، جوانی کے قصے۔ اس نے باقی لوگوں کی طرح اس کو صبر کی تلقین کرنے کی بجائے اس کا دل ہلکا کیا تھا۔ آپ کو تب موٹیویٹ کرے جب ساری دنیا آپ کو یہ کہہ رہی ہو کہ یہ کام آپ سے نہیں ہوگا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح حالے نے اس کی اسلام آباد میں کمپنی کی نئی برانچ کھولنے پہ اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، نہ کہ باقی لوگوں کی طرح اس کے حوصلے پست کیے تھے۔ جب آپ کا ڈارک فیز چل رہا ہو تب آپ کو صحیح مشورے دے جس سے آپ بغیر جھجکے کوئی بھی بات کہیں۔ اسے یاد آیا جب کمپنی کو سفیر کی ایک ڈیل کی وجہ سے نقصان ہوا تھا اور وہ ڈپریس ہو کے گھر بیٹھ چکا تھا، تب کسی طرح حالے اس کو نہ صرف ڈاکٹر کے پاس لے گئی بلکہ کسی کو یہ بات پتہ بھی نہیں چلنے دی کہ سفیر ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، اور اس نے حالے سے کھل کے بات بھی کی تھی کہ وہ اب کوئی بھی ڈیل کرتے ڈرتا ہے۔ حالے نے اس کو ٹوکا نہیں تھا۔ ایسا انسان جو آپ کو خوشی دے، جس کی محبت بے لوث ہو، وہ شخص آپ کے دل کا موسم بھی اچھا کر سکتا ہے اور آپ کی تنہائی کا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ ہجوم واقعی آپ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن ہجوم میں بیٹھا وہ ایک شخص کر سکتا ہے۔ اس کی بات ختم ہو گئی تھی، مگر وہ اب بھی حالے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر جیسے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جوں ہی چپ ہوا، مہر اس ٹرانس سے نکلی تھی۔ کیا سب کے پاس ایسا شخص ہوتا ہے؟ مہر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، سب کے پاس تو نہیں ہوتا، صرف ان کے پاس ہوتا ہے جو خوش نصیب ہوں۔ وہ حالے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ مہر اس کی نظروں کا ارتکاز نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس سفیر سلطان کو دیکھ رہی تھی، یا شاید وہ اس وقت کچھ دیکھنا اور سننا نہیں چاہتی تھی۔ مطلب کوئی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نکال سکتا ہے، کوئی انسان آپ کو بولنے پہ مجبور کر سکتا ہے، یا آپ کی اداسی کو خوشی میں بدل سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، کوئی بھی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نہیں نکال سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں، اور وہ آپ کو راہ دکھا سکتا ہے۔ اس راہ میں مشل آپ نے خود جلانی ہوتی ہے۔ کوئی انسان آپ کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتا جب تک آپ نہ چاہیں، اور یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو خوش کر دے، کوئی اداسی کو کہیں دور پھینک کے آپ کو ہنسا دے۔ خوش آپ تب ہوں گے جب آپ ہونا چاہیں گے۔ وہ آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہنوز حالے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اور جن کے پاس نہ ہو وہ لوگ کیا کریں؟ ایسا شخص ڈھونڈیں، یا پھر اس انتظار میں بیٹھیں کہ ان کے لیے بھی ایسا شخص آئے گا؟ مہر نے سوال کیا تھا۔ ایک انسان میں اپنی خوشی ڈھونڈنا غلط ہے۔ آپ کے پاس ایسا شخص ہے تو خوش ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اداس رہنے، ماتم کرنے، یا لوگوں سے توجہ کی بھیک مانگنے سے، یا پھر انتظار کرنے سے آپ خوش نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں خوشی کو اپنے اندر ڈھونڈیں، کوئی مشغلہ ڈھونڈیں، وہ کام جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو۔
لیکن کام کا مثبت ہونا شرط ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسا شخص ہے؟ مہرماں نے نہ جانے کس خیال کے تحت یہ سوال کیا تھا۔ اس نے حالے سے نظر نہیں ہٹائی تھی اور اسی لمحے اس کی نظر بھی سفیر پہ پڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سفیر نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، ہاں مہر، میرے پاس وہ ہے، سفیر سلطان کے پاس وہ ہے۔ اس کی آواز میں سرشاری تھی۔ مہر نے اب بھی اس کی توجہ کا مرکز نہیں دیکھا یا دیکھ کے نظر انداز کیا تھا۔ مہر کے موبائل پر چچی کی کال دیکھ وہ سفیر کے پاس سے اٹھنے کے ذرا دور ہو گئی تھی کہ وہاں میوزک کا زیادہ شور تھا۔ جی چچی جان بولیں، وہ کال پک کرتے ہوئے بولی۔ سفیر کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ ہو نا؟ جی چچی، وہ یہیں بیٹھے ہیں۔ اور وہ تمہاری فتنہ بہن کیا کہاں ہے؟ اسپیکر سے چچی کی آواز ابھری تھی۔ چچی، میری بہن کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی، پلیز بعد میں بات کریں گے۔ اس کی آواز تھکی تھکی سی تھی۔ چچی شاید کچھ کہہ رہی تھی لیکن مہر کال کاٹ چکی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا مہر؟ اپنے عقب سے آتی سفیر کی فکر مند سی آواز پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ سوری یار، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اب کہ وہ معذرت سے بولا۔ نہیں، اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ہنوز فکر مند تھا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ زحمت نہ کریں، وہ اب ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا یار، میرے لیے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ جو پیچھے ریڈ جوڑے والی لڑکی ہے نا، اس کے لیے بیچاری نے کتنا ہیوی ڈریس کیری کیا ہوا ہے نا۔ آپ سے باتوں میں میں جیت نہیں سکتی، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ حالے کے پاس چلتے ہیں، وہ بہانہ بنا کر اسے ٹال گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے بجو میں سوچ رہی تھی، بابا صحیح کہہ رہے تھے مدت کے پاپا کے بارے میں۔ وہ کانٹے کے ساتھ سلاد کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا کہتے ہیں بابا؟ اس نے مسکرا کے پوچھا تھا۔ سفیر کی ذرا سی فکر پر اس کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ یہی کہ یہ سارا پیسہ ڈرگس کی سپلائی سے آتا ہے۔ مہر کو پانی پیتے پیتے اچھو لگا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، ہم ان کی بیٹی کی شادی میں آئے ہوئے ہیں، کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ مہر نے گویا اس کی عقل پہ ماتم کیا۔ نہ تو ان کو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، بندہ ایسے کام ہی نہ کرے کہ کسی کے سننے کا خوف ہو۔ اس پہ جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ سفیر مسکرا کے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ سفیر سے کترا رہی تھی لیکن اس پہ کچھ خاص ظاہر بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ حالے کوئی ٹھوس ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سفیر کے ڈائریکٹ اس کو مخاطب کرنے پہ وہ ذرا گڑبڑائی تھی لیکن اگلے ہی سیکنڈ خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ کیٹرنگ سے لے کر ڈیکوریشن تک، ڈریسنگ سے لے کر جیولری تک، ہر چیز پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ہے۔ مدت کے والد ایک کالج میں پرنسپل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنی پے ہوگی؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ یا 5 لاکھ؟ 6 لاکھ کا تو کل مدت نے لہنگا پہنا ہوا تھا۔ چلو اگر اس سے زیادہ بھی ہوئی تب بھی ان کی تنخواہ میں یہ سب ہونا ممکن نہیں۔ سائیڈ بزنس ان کا کوئی ہے نہیں اور بیٹے بھی دونوں ابھی تک پڑھ رہے ہیں۔ پیسہ آیا کہاں سے؟ وہ مکمل جاسوس بنی پوچھ رہی تھی۔ سفیر نے باقاعدہ طالب جا کر اس کو شاباش دی تھی۔ بھائی کمال ہے کزن، تم تو جاسوس نکلی، پکی والی۔ کیا یہ انگلش پڑھ کے خود کو ضائع کر رہی ہو یا تمہیں تو فورس جوائن کرنی چاہیے؟ کیا یہ انگلش پڑھ کے خود کو ضائع کر رہی ہو؟ یار تمہیں تو فورس جوائن کرنی چاہیے، ہے نا؟ میری بھی یہی وش ہے لیکن امی جوتے ماریں گی، اس نے آخر میں جس انداز سے کہا تھا سفیر اپنا کہا روک نہیں پایا تھا۔ حالے ابھی اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا نا، میں نے یہی جوتا اتار لینا ہے، مہرماں تیش سے بولی تھی۔ اچھا بھائی چپ ہوں، وہ جل کے بولی تھی۔ ویسے یہ ہارون کیوں نہیں آیا؟ اس نے بات پلٹ دی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مہر نے جواب دیا تھا۔ سب سیٹ کر دوں گی اس کی طبیعت، میں صبح ہونے دیں ذرا، کر لے آرام، اس نے جتنا کرنا ہے۔ اس کی اتنی ہمت مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، دیکھ لوں گی اس کو، وہ جلتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ ریڈ اور وائٹ آپ کی تھیم ہے لڑکیوں کی، لیکن یہاں تو سب نے سلور اور ریڈ پہنا ہے، سفیر نے ذرا جیسے یاد آنے پہ پوچھا تھا۔ وہ اصل میں مجھے کلرز کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ، حالے کان کھجاتی شرمندگی سے بولی تھی۔ ابھی سفیر کوئی جواب دیتا کہ اس کو دادا کی کال موصول ہوئی تھی۔ اگلے 2 منٹ تک وہ دادا سے بات کرتا رہا اور جیسے ہی کال ختم ہوئی اس نے حالے اور مہر کو اٹھنے کا کہا۔ دادا جان نے کہا ہے بس اب گھر پہنچو، ان سے اپنے پوتے اور پوتی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ سفیر اب مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ جب اس نے مہرماں کے چہرے کو تاریک ہوتے دیکھا، حالے نے بھی مہر کی طرف دیکھا تھا اور اب ان دونوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ سفیر جی بھر کے شرمندہ ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اپنی نواسی بھی یاد آ رہی ہے۔ اس نے اپنے حساب سے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی لیکن مہرماں کے چہرے کی زخمی مسکراہٹ اس کو مزید گلٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔
جیسے میں جانتی نہیں ہوں ان کو، ہے نا؟ میں کار میں انتظار کر رہی ہوں، آپ دونوں آ جاؤ، وہ اسی زخمی مسکراہٹ سے کہتی لوگوں کے درمیان راستہ بناتی تیز تیز چلتی خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دادا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالے افسوس سے بولی تھی، کبھی کبھی وہ بہت روڈ ہو جاتے ہیں مہر کے ساتھ، یہ زیادتی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ جو کچھ ہوا اس میں مہر کا قصور نہیں تھا، اس کو کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں دادا جان؟ سفیر بے بسی سے بولا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے دادا جان سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، وہ کافی بار اس بارے میں بات کر چکا تھا، لیکن دادا جان کا رویہ بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مہر کو جھڑکتے تھے یا اس پہ غصہ ہوتے، وہ اس کو مخاطب ہی نہیں کرتے تھے، وہ اگر کھانا لاتی تو چپ چاپ کھا لیتے، لیکن اگر وہی کھانا حالے لے جاتی تو دادا اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے، اس کھانے کو ڈسکس کرتے، اور ان کو دوائی دیتی تو 100 نخرے کرتے، لیکن جب بھی مہر یہ کام کرتی تو وہ ایسے چپ چاپ بیٹھے رہتے گویا کسی نے ان سے قوت گویائی چھین لی ہو۔ سفیر کے بات کرنے سے یہ ہوا تھا کہ اب انہوں نے مہر کا لایا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا، اس کی لائی ہوئی چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو جاتی، اس کی دی ہوئی دوائی وہ کچا دان کی نظر کر دیتے۔ مہرباں چپ چاپ یہ سب سہ رہی تھی، اس نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سب لوگ اس کے ساتھ یوسف سلطان کا یہ سلوک دیکھ کر برا لگنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تینوں گاڑی میں آ کے بیٹھے تھے، حالے پچھلی سیٹ پر تھی جبکہ مہر سفیر کے ساتھ آگے بیٹھی تھی۔ غیر معمولی خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا جب مہر کے کانوں میں سفیر کی آواز آئی، مہر یار اب تم اداس تو مت ہونا، میں کروں گا دادا جان سے بات، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم ٹینس مت ہو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یاد نہیں رہا ہوگا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہو، وہ اس کو تسلی دے رہا تھا۔ میری موجودگی کو تو وہ اتنے سالوں سے بھولے ہوئے ہیں، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں۔ وہ کھڑکی سے باہر سڑک پہ دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتی دکھ سے بول رہی تھی، وہ شاید ہرٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ ہرٹ۔ آج میں دادا سے بات کروں گا، سفیر نے یقین دہانی کروائی تھی۔ پہلی بار جب آپ نے بات کی تھی تب ابا نے میرا لایا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا، دوسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ کی چائے پینی چھوڑ دی تھی، تیسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ سے دوائی لے کر ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی، چوتھی بار جب آپ نے بات کی تھی تو انہوں نے میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہنوز باہر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، اس کی آواز اتنی ہلکی تھی جیسے خود سے بات کر رہی ہو، لیکن اس کا لہجہ، ہاں اس کا لہجہ، اس میں کچھ ایسا تھا کہ حالے نے بےاختیار قلب سے آنکھیں مچ لی تھیں۔ خدا کے لیے اب بات مت کریے گا، اس بار شاید وہ مجھے سلطان منزل سے ہی نکال دیں، مجھ سے یہ آخری چیز مت چھینیں پلیز، اس نے سفیری کی طرف دیکھ کے کہتے ہوئے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ مہر تم تو بہت سٹرونگ ہو یار، اس طرح مت بولو، مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ سفیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے بسی سے بولا تھا، یہ دنیا سٹرونگ لوگوں کا اتنا امتحان کیوں لیتی ہے سفیر؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل ہے؟ پتہ ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں امی کو اکیلے نہیں مرنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس سڑک پہ مجھے بھی ساتھ لے جاتی، یا پھر جب ان کی طلاق ہوئی تھی نا تب میرا گلا گھونٹ دیتی۔ بروکن فیملی کے ہر بچے کو مر جانا چاہیے، ہے نا؟ اس کے حلق میں آنسوں کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکی تھی، سوالیہ نظروں سے سفیر کو دیکھتی رہی، شاید اپنے سوال کا جواب چاہتی تھی، اور چند لمحے بعد پھر سے بولنا شروع ہو چکی تھی، جب دو لوگوں کے درمیان طلاق ہونا، ان کو چاہیے اپنے بچوں کے گلے گھونٹ دیا کریں، ان کو چونک پہ پھانسی دے دیں، ان کو گولی مار دیں، مگر ان کو اس طرح زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑیں۔ اس کی آواز نم تھی، وہ جیسے بہت تکلیف سے بول پا رہی تھی، مہر ہم سب ہیں نا، ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، تم میری بہترین دوست ہو، بڑی امی کی جان بستی ہے تم میں، میری امی تمہیں اتنا چاہتی ہیں، تایا، ابا، ڈیڈ، کیا وہ سب کچھ بھی نہیں؟ سفیر نے جیسے اس کو بہلانا چاہا تھا، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ پتہ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کاش میں بھی حالے کی طرح امی پہ چلی جاتی، حالے تو امی کی بیٹی نہیں ہے، لیکن ابا پھر بھی حالے میں ان کو دیکھتے ہیں، اگر میں بھی امی کی طرح دکھتی شاید وہ تب مجھ سے پیار کرتے، لیکن شکل سے تو کچھ نہیں ہوتا نا سفیر، رشتے تو خون کے ہوتے ہیں، میں ان کا خون تو ہوں نا، کیا ان کا خون کبھی جوش نہیں مارتا؟ کیا میرے وجود سے امی کی خوشبو نہیں آتی ان کو؟ کبھی تو مجھے بھی گلے سے لگا کے دیکھیں، میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دیں، امی تو ان کی محبوب اولاد تھی نا، میں ان کا ہی خون ہوں، ان کی ہی بیٹی ہوں، کیوں نہیں مانتے وہ یہ بات؟
بولتے بولتے وہ شاید تھک چکی تھی، تبھی آنکھیں موند لی تھی، سر سیٹ کی پشت پہ گرا دیا اور آہستہ آہستہ بڑبڑائی، امی کو چاہیے تھا کہ مجھے ساتھ لے کے مرتی۔ خالے مسرور سی سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا چکی تھی، مگر ہارون شاید اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ ہارون کو لگا تھا شاید وہ اب کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ خالے اوپر جاتے ہوئے اس کی روح بھی لے کر گئی تھی۔ اس کو درد ہو رہا تھا، بے تحاشا درد۔ اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے رہا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خالے اس کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ وہ تو ہارون کی تھی۔ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ لاتعداد سوچیں تھیں جو اس وقت ہارون شاہد کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد وہ مرے مرے قدموں سے اٹھا تھا اور سلطان منزل سے نکل گیا تھا۔ وہ کب گاڑی میں بیٹھا، کس طرح گھر پہنچا، کمرے میں کب گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے دھڑام سے منہ کے بل اپنے جہازی سائز پلنگ پر گرا تھا۔ کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اسی حالت میں چیخ چیخ کے اپنی ماں کو آوازیں دینے لگا تھا۔ مما مما مما، میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا مما، میں مر رہا ہوں مما۔ وہ ہذیانی انداز میں بیڈ پر بیٹھے اوندھے منہ لیٹے اپنی ماں کو آوازیں دے رہا تھا۔ پھر 2 منٹ بعد ہی نوال شاہد بھاگتی ہوئی آئیں۔ اس کے کمرے میں پہنچ کے کچھ دیر تو بالکل گمسم کھڑی رہیں۔ ہارون کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے کھینچ کے ہارون کو اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا ہارون، کیا ہوا میری جان؟ کیوں ایسی حالت بنا رکھی ہے؟ بچے بولو، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہارون کا منہ چومتی رہی تھی اور اسے سوال کیے جا رہی تھی۔ ماما، درد ہو رہا ہے، بہت درد۔ ہارون ان کے سینے سے چہرہ نکال کر بولا تھا۔ کہاں درد ہے میرے بیٹے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پیار سے بول رہی تھی۔ یہاں ہارون نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دل پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ماما، میری روح نکل رہی ہے، دل بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا ماما، پلیز کچھ کریں، مجھے مرنا نہیں ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کمزور، معصوم، ذرا سی بات پہ آسمان سر پہ اٹھا لینے والا۔ میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ خالے نے کچھ کہا ہے نا؟ مجھے بتاؤ، کیا کہا ہے اس نے؟ وہ بمشکل اس کو چپ کرواتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مما، وہ میری نہیں رہی، وہ کسی اور کی ہو گئی ہے۔ میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ کچھ کریں مما، پاپا کو بلا لیں، ان کو بولیں، ان سے کہیں ہارون شاہد مر رہا ہے، اس کا دل بند ہو رہا ہے۔ مما کچھ کریں، مجھے خالے لا کے دیں پلیز مما، پاپا کو فون کریں، ان کو بلائیں، ان کو بولیں میں مر جاؤں گا۔ اس کے الفاظ بے ربط ہو رہے تھے۔ اس نے چھین لیا خالے کو مما، اس نے ڈاکہ مارا ہے میرے حق پہ، اس کو اللہ نہیں بخشے گا مما، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس نے رک کے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں میرا بیٹا اس کو نہیں معاف کرے گا اللہ، وہ بے بسی اور دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ مما، بہت درد ہو رہا ہے، میرے سارے وہم سچ نکلے، ہارون شاہد ہار گیا، مجھ سے میری دنیا چھین لی ہے اس نے، اس کو ترس نہیں آیا مجھ پہ، وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کو بولیں یہ گھر، یہ دولت سب لے لے مجھ سے، میری خالے کو واپس کر دے، وہ جو بولے گا میں کروں گا۔ وہ ذیانی انداز میں چیخ چیخ کے روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوال شاہد اس کو سینے میں بھینچے ہوئے تھیں اور اس کو تھپکتے ہوئے دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اچانک ہارون ان کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تو نوال بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اب کیا ہوگا، اور پھر اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ کی ایک ایک چیز اٹھا کے زمین پر مارتا جا رہا تھا، کرسی کو ٹھوکر مار کے دور پھینک دیا اور پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کے بول رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر بچپن والا دورہ پڑا تھا۔ نہیں بلائیں گی نا پاپا کو؟ نہیں کریں گے آپ لوگ میری وجہ سے کچھ بھی؟ میں نہیں ہوں نا آپ کا بیٹا؟ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے میری؟ میں خود کو مار دوں گا مما، سب کو مار دوں گا۔ خالے میری ہے اور اس کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بلائیں، اپنے شوہر کو کال کریں، ابھی کے ابھی بلائیں، ان کو بولیں ایک بیٹا تو مر گیا، اب دوسرے کو مرنے سے پہلے بچا لیں۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی تھی اور پھر اگلے ہی پل کمرے کی حالت اور ہارون کا جنونی انداز دیکھ کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ نوال بیگم
کہ اس کے پاس جانے لگی تھی جب ہارون کی دھاڑتی آواز نے ان کے پیروں کو زنجیر کیا تھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں خود کو مار لوں گا۔ اور نوال بے بسی سے ہونٹ کاٹتے بہتے ہوئے آنسوں سے وہی کھڑی رہ گئی تھی۔ ان کا دل کٹ رہا تھا ہارون کو ایسے دیکھ کے۔ انہوں نے فون اٹھایا تھا اور ڈاکٹر بصیرہ کا نمبر ملانے لگی تھی۔ ہارون مسلسل چیخ رہا تھا جب ان کو ہارون کے تینوں گارڈز اندر آتے دکھائی دیے تھے۔ ان کے پیچھے ملازمہ بھی تھی۔ تینوں بھاگتے ہوئے اندر آئے اور برق رفتاری سے اس کو اپنے بازو میں جکڑ لیا تھا۔ وہ تھک چکا تھا تبھی مزاحمت ترک کر کے خود کو ان کے حوالے کر چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد نوال نے ڈاکٹر بصیر کو اندر آتے دیکھا تھا۔ ہارون ان کی گود میں سر رکھے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ہارون کا چیک اپ کر کے اس کو سکون اور انجیکشن دے دیا تھا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنی ماں کی گود میں سو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نوال بیگم کو اس کی حالت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہارون نے کسی بات کی بہت زیادہ ٹینشن لے لی ہے اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے۔ اس کو خوش رکھیں اور پریشانی کی باتوں سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جا چکے تھے لیکن نوال شاہد کا سکون غارت کر گئے تھے۔ دراصل شاہد اور نوال کو اللہ نے 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ جیسا کہ عموماً ایسے کیسز میں ہوتا ہے، ایک بچہ کمزور ہوتا ہے اور دوسرا مضبوط۔ اس کیس میں ہارون وہ کمزور بچہ تھا۔ اس کے اعصاب شروع سے کمزور تھے لیکن اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ بہت چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اسی طرح توڑ پھوڑ کرتا رہتا۔ زیادہ تر ایسا تب ہوتا جب اس کی اور حالے کی لڑائی ہوتی تھی۔ وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کو غصے پہ قابو پانے کی ضرورت ہے لیکن ہارون کی ماں کبھی بھی اس کو کسی انسٹیٹیوٹ میں داخل کروانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ تب انہوں نے ہارون کو یہ کہہ کے ڈرایا تھا کہ اگر اس نے اپنی یہ حرکتیں نہیں چھوڑیں تو وہ اس کو امریکہ بھیج دیں گی۔ حالے سے دور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اب اس نے غصہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا، کسی سے لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا اور اب تو پچھلے 10 سالوں سے اس نے کوئی ایسی توڑ پھوڑ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نوال بیگم کو لگا تھا ہارون ٹھیک ہو چکا تھا لیکن وہ غلط تھیں۔ کم از کم آج ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بچوں کو ڈرا دھمکا کر ان کی بری عادتیں نہیں چھڑوائی جا سکتی۔ بیماریاں علاج سے ٹھیک ہوتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ آج انہوں نے یہ اعتراف کر لیا تھا۔ ساری رات مہرماں نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ یوسف صاحب کی باتوں سے جو تکلیف ہوئی تھی اس کو آج وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسو شاید گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس کی ماں نے 6 سال تک اس کو پیار تک نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے اس کے کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھی تو وہ اس کے کام بھی اپنی بھابھی کے ذمہ کر کے خود گھنٹوں بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ اور وہ بچی تھی، ماں کی تکلیف نہیں جانتی تھی لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں بھی فروا ممانی اور مما کی طرح اس کے ساتھ شاپنگ کریں، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ مہرماں شروع سے ہی بہت حساس تھی۔ اس کو اپنی ماں کی چپ بہت بری لگی تھی لیکن وہ بھی اس سب کی وجہ اور مطلب سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ فجر کی اذان ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے جب مہر کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے رات والا ڈریس پہن رکھا تھا، میٹھا میٹھا سا میک اپ۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بالوں کو جوڑے میں باندھا، الماری سے سادہ کاٹن کا سیاہ سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ گیلے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے سے اب بھی پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ دوپٹہ نماز کی سٹائل سے لپیٹ رکھا تھا۔ بیڈ کی سائیڈ دراز سے جائے نماز نکال کر وہ بالکنی میں آ گئی تھی۔ نماز پڑھ کر جو ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آخر ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں مجھ سے حالے جتنا پیار کرتے؟ میں تو نگین سلطان کی بیٹی ہوں نا، پھر کیوں نہیں وہ مجھے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتے، مجھ میں اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتے؟ یا اللہ مجھ پر رحم کر، میرے مالک، میں بھی تو تیری بندی ہوں، ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے اللہ پلیز۔ وہ روتے روتے ہچکیوں کے درمیان کہتی جا رہی تھی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد اب اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی، جائے نماز تہہ کر کے رکھی اور دوبارہ بالکنی میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہ جب نیچے لان کی جانب گئی تو اس کو سفیر نظر آیا۔ وہ شاید جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ اس کے بھورے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ مسکراتے ہوئے مہر کو نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ساری کلفت دور ہو گئی، دل کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کون سا غم، کہاں کا غم، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر یہ بھوری آنکھوں والا شخص اس کے ساتھ ہو، یہ شخص مہرماں کا عشق تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ جب نیچے گئی تب تک سفیر بھی گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ناشتہ ملے گا کزن؟ اس کو دیکھتے ہی وہ حشاش پشاش سب بولا۔ جی بالکل کزن، کیوں نہیں ملے گا؟ وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ تو بناؤ جلدی سے
اور پلیز کچھ ہلکا پھلکا سا بنانا۔ کل بھی حالے نے گھی سے بھرے پراٹھے اور میٹھی چائے پلا دی تھی، آج ایکسٹرا ورک آؤٹ کرنا پڑا ہے مجھے، وہ بیچارگی سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے کچن کی جانب جا رہے تھے۔ تو آپ منع کر دیتے، نہیں کھاتے؟ مہر کچن میں آتے ہوئے سہولت سے بول رہی تھی۔ یہی تو بات ہے، اس کو کون منع کرے؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک وہ عام نہیں تھی۔ مہر نے جواب نہیں دیا تھا، وہ رک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو غیبت ہو رہی ہے میری یہاں؟ حالے کی مشکوک آواز پر سفیر ٹھٹک کے مڑا تھا، جبکہ مہرماں کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب حالے کی ان چھپوں کی عادی ہو گئی تھی۔ تم روز اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو کزن، کیا رات میں سوتی نہیں ہو؟ سفیر اب شیلف پہ بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے آئی ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، اور یہ فجر کا وقت ہے، ظاہر ہے مجھے اٹھنا ہی تھا، وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ اچھا اب ادھر آؤ، میرے ساتھ ناشتہ بنوا دو مس مسلمان، مہرماں انڈا پھینٹتے ہوئے بولی تھی۔ سوری آپی، ایسے ناشکروں کے لیے حالے سلطان ناشتہ نہیں بناتی۔ سفیر کو جتاتی نظروں سے دیکھتی وہ باہر نکل گئی۔ یہ ایسی ہی ہے، ایک پل میں آسمان پہ بٹھا دیتی ہے اور اگلے لمحے زمین میں گرا دیتی ہے۔ مہرماں مصروف سی بولی تھی، کوئی بات نہیں، اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا میں جا کے فریش ہو جاتا ہوں، تم ناشتہ بنا کر مجھے بلا لینا۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مہر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی، اسے کچھ عجیب لگا تھا، بہت عجیب۔ نوال شاہد نے ساری رات ہارون کے سرانے بیٹھ کر گزاری تھی۔ شاہد کو انہوں نے رات ہی کال کر کے گھر آنے کو کہا تھا، وہ ایک لمحے کو سوئی نہیں تھی۔ شاہد حسین تھوڑی دیر پہلے پہنچے تھے، وہ ان کی گاڑی کی آواز سن چکی تھی، لیکن ہارون کے پاس سے اٹھنے کی جرأت نہیں کر سکیں۔ 10 منٹ بعد شاہد ان کو کمرے میں آتے دکھائی دیے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی عجلت میں کیوں بلایا ہے؟ مجھے جانتی بھی ہو کتنا کام۔ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب انہوں نے ہارون کو بچوں کی طرح ماما کی گود میں لیٹے دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پڑی دوائیوں نے ان کی روح کھینچ لی۔ کیا پھر سے وہی سب؟ وہ بمشکل بول پائے تھے۔ ہاں پھر سے وہی سب، نوال نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ وجہ؟ سوال ہوا۔ حالے سلطان، جواب آیا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آنکھ کھلی تھی، اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ پانی اس کی نکہت زدہ آواز سن کر شاہد کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ ہارون بیٹا کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ مما ان کو بولے یہاں سے چلے جائیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب رات کی طرح چلا نہیں رہا تھا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہارون تم جو کہو گے میں کروں گا، بس مجھ سے منہ نہ پھیرو بیٹا پلیز۔ پاپا آپ جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ ہوں۔ پاپا وہ مجھ سے دور جا رہی ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، یہ دیکھیں۔ وہ اپنے ہاتھ ان کے آگے بکھیرتے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اب پھر سے رو رہا تھا۔ شاہد حسین نے اس کے ہاتھ باری باری چومے تھے۔ نہیں میرا بیٹا، تم بتاؤ کیا ہوا ہے، کچھ تو بولو۔ پاپا سفیر، اس سفیر نے مجھ سے سب چھینا ہے، اس نے حالے سے کہا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں آپ کو کہتا تھا نا پھپھو سے بات کریں، آپ نے نہیں سنی نا میری، آپ نے کبھی نہیں سنی میری۔ شاہد صاحب کے دل کو جیسے قرار آیا تھا۔ سفیر نے بس پرپوز ہی تو کیا ہے، مطلب بات اتنی نہیں بگڑی۔ تو بیٹا یہ سب سفیر نے کہا، حالے نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ چپ تھی۔ بابا اس نے کچھ نہیں کہا۔ بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی معراج بھائی سے بات کرتا ہوں، تمہاری اور حالے کی منگنی کروا دیتے ہیں، ویسے بھی ہم پہلے بھی رشتہ مانگ چکے ہیں، انکار نہیں ہوگا، میں آپا سے بات کر لوں گا۔ انہوں نے جیسے چٹکیوں میں حل نکالا تھا۔ پاپا حالے نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھی۔ ہارون ایک لفظ پہ زور دے کر بولا تھا، اس کی چپ کا مطلب ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ حالے جیسی لڑکی چپ نہیں رہتی، وہ اس کو اسی وقت کلیئر کرتی، وہ سفیر کا سر پھاڑ دیتی۔ پاپا وہ چپ تھی کیونکہ وہ راضی تھی، اور یہاں شاہد کو لگا تھا بات بگڑ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب میں 12 سال کا تھا، ہم آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، مجھے ایک سائیکل پسند آ گئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا یہ مجھے لے دیں۔ شاہد دم سادے اس کو سن رہے تھے۔ آپ نے کہا ہم واپسی پہ لے لیں گے، میں نے کہا تھا ابھی لے لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے، میں چپ ہو گیا۔ ہم واپس گئے، وہ سائیکل بک چکی تھی۔ پاپا جس طرح آپ نے اس دن دیر کر دی، اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے، بالکل اسی دن کی طرح۔ اس کے بعد میں نے کبھی سائیکل نہیں لی۔ پاپا آپ نے دیر کر دی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا۔
घुटनों को पेट से लगाया वो कोई रूठा हुआ बच्चा लग रहा था। शाहिद हुसैन को तो जैसे सांप सूंघ गया। इनको याद था इस वाक़ये के बाद हारून ने 1 महीना तक इनसे बात नहीं की थी। तब तो बस साइकिल थी, अब तो इसके हाथ से दुनिया गई थी। अब न जाने क्या होगा, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो मेराज का नंबर डायल करते कमरे से निकल गए थे। नाश्ता की टेबल लग चुकी थी, सब नाश्ता करने में मगन था। जब हाले डाइनिंग टेबल में दाखिल हुई, वो दादा जान के पास बैठने के बजाय अपने बाबा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। दादा जान जो इसको देखकर मुस्कुराने लगे थे, अचानक इनकी मुस्कुराहट थमी। आंखों में तहय्युर उतर आया। हाले हमेशा की तरह हमेशा इनके साथ ही बैठती थी, जब हसन इसको चुराने के लिए इसकी जगह पर बैठ जाता तो वो हंगामा होता कि अलामान। सब लोग खामोशी से हाले की कार्रवाई देख रहे थे, मगर कोई कुछ बोला नहीं था। हाले क्या अब भी नींद से जागी नहीं हो? ये तो मेहर की जगह है। चची मीठी छुरी बनी खुद को कहने से बाज नहीं रख पाई थी। चची, नींद तो शायद आपकी आंखों में भर गई है। पराठे पे जैम लगा रही हैं आप। हाले ने तपाने वाली मुस्कुराहट से बोली थी। चची के तो मानो कपड़ों को भी आग लग गई थी। खून ख्वार नज़रों से हाले को बस देख के रह गई थी कि दादा की मौजूदगी में कुछ और कह भी नहीं सकती थी। हाले बच्चा, आओ मेरे पास आके बैठो। दादा ने मोहब्बत से इसको अपने पास बुलाया था। नहीं दादा, मैं यहीं ठीक हूँ। मेहर जूस देना, दादा को नॉर्मल लहजे में जवाब देकर अगला जुमला मेहर से कहा था। दादा जान का चेहरा सुर्ख हो चुका था। हसीना बेगम ने भी नागवारे से इसको देखा था। दादा चंद लम्हे शाख से इसको देखते रहे, फिर इसके बाद तेज़ी से वहाँ से निकलते चले गए। हाले के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन ढीठ बनी बैठी रही। सबने हैरत से इनको जाते हुए देखा। एक हाले थी जो पुरसुकून सी बैठी पराठे के साथ इंसाफ कर रही थी। ये क्या हरकत थी हाले? शम्स चचा ने नागवारी से पूछा था। क्या मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कुछ बोला क्या? वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोल रही थी। ये बात मैं बताऊं कि तुमने क्या बोला है? तुमने बाबा को मना कैसे किया? इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी? बहुत ढील दे दी है बाबा ने तुम्हें, इसीलिए तुम हमारे सरों पर चढ़ रही हो। तुम इतनी बदतमीज़ हो गई हो कि बाबा को जवाब दोगी। अब तुम ऊपर से ड्रामे कर रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। बाबा आराम से यार, बच्ची है। सफ़ीर ने अपने बाप को बाज रखने की कोशिश की थी। बच्ची है तो बच्ची बन के रहे ना, माँ क्यों बन रही है हमारी? इसको तो बस शम्स, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत कह चुके। तुम मेरी बेटी से आराम से बात करो। ये मेरी बेटी का और बाबा का मामला है और इसको खुद हल कर लेंगे। वो अपनी जगह से उठकर शम्स साहब के मुकाबिल खड़े हो गए थे। तुम मेरी बेटी से आराम से बात करो, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हारे बेटे से करता हूँ। वो मेरी बेटी है, इस घर की मुलाजमा नहीं जो तुम इसको छिड़कोगे, वो भी बिला वजह। आइंदा ख्याल रखना। वो बिल्कुल यूसुफ साहब की तरह बोलते थे, नरम मगर दो टोक ले जा। आखिर में शम्स साहब का कंधा थपथपाया और वहाँ से निकलते चले गए। हसन, अम्मा, फरवा हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रही थी, जबकि मेहरमा पत्थर का बुत बन चुकी थी। इसे समझ आ गई थी कि हाले ये सब क्यों कर रही है। सफ़ीर, आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? हारून आज आया नहीं है ना, कॉल पिक कर रहा है। हाले अपनी जगह से उठती हुई नॉर्मल से लहजे में बोली, जैसे थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही नहीं। इस पर मिट्टी डाल दी हो। हाँ ज़रूर, मैं कार में बैठा हूँ, तुम आ जाओ। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। थोड़ी देर में वो सफ़ीर के साथ यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल चुकी थी। अच्छी लग रही हो, सफ़ीर ने इसको देखते हुए कहा। कब नहीं लगती? इसने अब्रोच का के पूछा। इतना गरूर नहीं, खुद शनासाई। अच्छा, ये सारा क्या सीन क्रिएट किया है तुमने? सफ़ीर ने बात बदली। जैसे आपको तो नहीं पता। आप काके। वो इसको तपा रही थी। साथ हाथ बढ़ाकर अपना म्यूज़िक ऑन किया। खैर मट्टी डालो, मुझे ये बताओ कल जो कुछ मैंने कहा इस बारे में क्या सोचा है? सफ़ीर अपने मतलब की बात पे आया था। हाले का दिल ज़ोर से धड़का था, रंग हल्का हल्का गुलाबी हुआ। इसको तवक्को नहीं थी सफ़ीर इस तरह आराम से बात करेगा। क्या कहा था? मुझे तो कुछ याद नहीं। शायद आपने कहा था आप भी मेरी तरह सादगी से शादी करना चाहते हैं। इसका भला क्या जवाब हुआ? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।